السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کی دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہ کا بھی شاہ ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر نگاہ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا نبینا محمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ ذوی الدرجات العلی۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ نام آپ کا فاطمہ ہے، لقب زہرا و بطول ہے۔ مصطفیٰ یان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، مگر سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی پیاری ہے۔ آپ کی ولادت کے سال میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی عمر شریف 41 برس تھی تب آپ پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تب آپ پیدا ہوئی۔
مشہور روایت کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 18 برس تھی، اور بعض روایت کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 15.5 برس ہوئی، تب آپ کا نکاح 2 ہجری میں مولا مشکل کشا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں اپنی پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی کو ایک چادر دی، ایک چمڑے کا گدا دیا جس میں بجائے روئی کے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں دیا۔ گرچہ آپ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، لیکن آپ گھر کا سارا کام کاج خود ہی کرتی تھی۔ گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، کھانا پکاتی تھی، چکی پیستی تھی، مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ غلام اور باندیاں آئی تو سیدہ فاطمہ زہرا ڈرے سہمے اپنے والد گرامی کے پاس گھریلو کام کاج کے لیے ایک لونڈی مانگی، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، بدر کے یتیم بچے تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ تم سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ بھوک کی وجہ سے وہ اپنے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ حصہ ہم سب کو اپنانا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو اپنانا چاہیے، ہمیں بھی محنت مشقت کا عادی ہونا چاہیے۔ گرچہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا محنت کرتی تھی، مشقت کرتی تھی، گھریلو سب کام کاج کرتی تھی، مگر ان سب کے باوجود آپ کی عبادت میں، ریاضت میں، زہد و تقوی و طہارت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا تھا، کچھ کمی نہیں ہوتی تھی۔ شریعت مطہرہ کی پوری آپ پابندی بھی کرتی تھی۔ آج ضرورت ہے ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا کی اس سنت پر، ان سنتوں پر عمل کرنے کی، ہمیں بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہنوں کو بھی شرع مطہر کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ منت مانیں کہ اگر خدا پاک نے انہیں شفا دی تو آپ اپنی منت پوری کریں گے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بھی 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانی۔ آپ کی کنیز حضرت فضہ نے بھی منت مانی۔ دوستو اور عزیزو، میری ماں و بہنوں، ہم بھی منت مانتے ہیں مگر غیر شرعی منتیں مانتے ہیں۔ ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کی کنیز حضرت فردہ کی طرح شرعی منتیں ماننی چاہیے۔ ان حضرات نے روزہ رکھنے کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی۔ اب ان حضرات کی منت پوری کرنے کا وقت ہو گیا، سبھی حضرات نے روزہ رکھا، مگر اتفاق سے کاشانہ حیدری میں افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے تھوڑا جو بطور عوض یا بطور قرض لے کر آئے، جو کہ ایک حصے کو پیسا گیا، روٹیاں تیار کی گئی، افطار کا وقت قریب آ گیا، روٹیاں دسترخوان پہ رکھ دی گئی۔ اتنے میں دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی، کہا میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، اللہ واسطے مجھے کچھ کھانا دے دے۔ ان سب حضرات نے وہ ساری کی ساری روٹیاں اس مسکین کو دے دی۔ ذرا دھیان دیں، توجہ دیں، افطار کے وقت، جبکہ افطار کے وقت کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے، اور کیوں نہ خواہش ہو، کیونکہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ افطار کے وقت وہ بھی ایک دو روٹیاں نہیں، ساری کی ساری روٹیاں ان حضرات نے اس مسکین کو، اس سائل کو دے دی، اور سبھی حضرات نے صرف پانی سے افطار کر لی۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی سبھی لوگ روزے سے ہیں۔ گیہوں کا ایک حصہ، جو کا ایک حصہ آج بھی پیسا گیا، روٹیاں تیار کی گئی، افطار کا وقت قریب ہوا، روٹیاں دسترخوان پہ رکھ دی گئی۔ اتنے میں دروازے پہ ایک شخص نے آج پھر دستک دی، کہا میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے کچھ کھانا دے دو۔ پھر ان سب حضرات نے وہ سب روٹیاں اس یتیم کو دے دی، اور سب لوگوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ اب تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی سبھی لوگ روزے سے ہیں۔ جو کا ماں بقیہ حصہ آج پیسا گیا، روٹیاں بنائی گئی، روٹیاں تیار کی گئی، شام کا وقت ہوا، افطار کے وقت دسترخوان میں روٹیاں رکھ دی گئی ہے۔ آج پھر ایک سائل آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہا میں قیدی ہوں، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہوں، اللہ واسطے مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو۔ ان سب حضرات نے وہ سب روٹیاں آج پھر اس قیدی کو دے دی، اور سب لوگوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ لوگ بھی کھلاتے ہیں، مگر بہت سے لوگوں کا مقصد نام و نمود ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر کھلایا ہے تو آپ بھی کھلاؤ، نہیں تو کم از کم ہمارا ذکر ہی ہو، ہمارا نام ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو، زبان سے ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرو۔ مگر یہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، حضرت مولا مشکل کشا ہیں، یہ خاندان رسول ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے افطار کے وقت، جبکہ انہیں کھانے کی شدید حاجت تھی، کھانے کی سخت ضرورت تھی، اس موقع پر ساری روٹیاں دے دی ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور دینے کے باوجود یہ سب حضرات کیا کہتے ہیں؟ برکت جب ان حضرات نے یہ کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا یہ عمل، ان حضرات کا یہ فعل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے ان حضرات کی مدح و ثنا میں آیت نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ کھانے کی شدید خواہش ہوتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ کھانا کھلا دیا ان لوگوں نے، اور کھانا کھلانے کے بعد یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟
انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے سائلو، یتیم، قیدی، مسکین، ہم لوگوں نے جو یہ کھانا کھلایا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم لوگوں نے یہ کھانا کھلایا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم لوگ آپ لوگوں سے اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زبان سے ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہے سیرت سیدہ فاطمہ زہرا کا حصہ کہ آپ شریعت مطہرہ کی کتنی پابند تھی، نماز روزے کی کتنی پابند تھی، کہ منت مانتی ہیں آپ تو شرعی منت مانتی ہیں، روزہ رکھنے کی منت، وہ بھی 3 دن روزہ رکھنے کی منت، اور آپ کا ایسا ایثار، قربانی کا ایسا جذبہ کہ افطار کے وقت سب روٹیاں سیدہ فاطمہ زہرا نے، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب روٹیاں سائلوں کو، یتیم کو، قیدی کو، مسکین کو دے دی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ یہی ہے کہ آج ضرورت ہم لوگوں میں بھی اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بھی قربانی کا، سیدہ فاطمہ زہرا جیسا جذبہ پیدا ہو، ایثار کا جذبہ پیدا ہو، اور رضا الہی کے لیے سب کام کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو کچھ کرتی تھی سب کام رضا مولا کی کے لیے کرتی تھی، اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کرتی تھی۔ اور کیا سمجھتے ہیں ہم کہ آپ جاہل تھی؟ معاذ اللہ، نہیں، عالمہ تھی آپ، فاضلہ تھی آپ، محدثہ تھی آپ۔ یہ جو حدیث شریف ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کچھ کتابوں میں موجود ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء ایسے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم گروہ انبیاء کا کسی کو وارث بنایا نہیں جاتا۔ ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس حدیث شریف کا آپ کو علم نہیں تھا سیدہ فاطمہ کو، اس حدیث شریف کی جانکاری آپ کو نہیں تھی، علم تھا، جانکاری تھی، کیونکہ آپ ایک محدثہ تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی آپ۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس حدیث شریف کا علم تھا، اس حدیث شریف کی اطلاع تھی، جانکاری تھی، تو آخر آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کا کیوں مطالبہ کیا؟ فدق کا کیوں مطالبہ کیا؟ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جانتی نہیں تھی یہ حدیث شریف، جانتی تھی آپ۔ سیرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ حصہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہمیں ہماری ماں بہنوں کو بھی پڑھنا لکھنا چاہیے۔ سچی خراج عقیدت سیدہ فاطمہ زہرا کو یہی ہوگی کہ ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں بہنوں کو زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اس حدیث شریف کا علم تھا، اس کی جانکاری تھی آپ کو۔ اب سوال ہے کہ جب اس کی جانکاری تھی آپ کو تو آخر آپ نے فدق کا کیوں مطالبہ کیا، وراثت کا کیوں مطالبہ کیا؟ اور کیا آپ وراثت کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے، باغ فدق کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے کیا آپ معاذ اللہ گنہگار ہوئی؟ حاشا و کلا، ہرگز ہرگز نہیں، آپ گنہگار نہیں ہوئی۔ آپ عالمہ فاضلہ ہونے کے ساتھ ساتھ، محدثہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ مجتہدہ بھی تھی۔
اجتہاد کے درجے پر آپ فائز تھی. یہ جو حدیث شریف ہے لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے. اس حدیث شریف میں تخصیص کے قائل تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا. آپ سمجھتی تھی کہ شاید اس حدیث شریف کا یہ معنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ترکے میں وراثت نہیں ہوگی، بعض میں ہوگی. تخصیص کے قائل تھی آپ. اس کے برعکس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کو عموم پر محمول کرتے تھے. گرچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سائی وہ صحیح اور درست تھی، مگر اس کے باوجود سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر نہیں تھی، غلطی پر نہیں تھی. وراثت مانگنے کی وجہ سے، باغ فدق کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار نہیں ہوئی، کیونکہ آپ درجے اجتہاد پر فائز تھی، آپ مجتہدہ بھی تھی. آپ اس حدیث شریف میں تخصیص کے قائل تھی، اس حدیث شریف میں آپ تعبیر کرتی تھی. تو ناظرین، ہم اور آپ کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ حصہ نمونہ ہے. ہمیں بھی آج پڑھ لکھ کر، ہماری ماں بہنوں کو پڑھ لکھ کر عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، محدثہ، مجتہدہ بننا چاہیے. اور آپ کے پردے کا تو اہتمام سبحان اللہ، اتنا پردے کا آپ اہتمام کرتی تھی کہ وصال کے وقت سے قریب، وصال کے وقت سے تھوڑا پہلے آپ نے خود ہی غسل کر لیا. آپ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی شخص جو ہے مرنے کے بعد میرے بدن کو ہاتھ لگائے. آپ نے خود ہی غسل کیا اور اپنے جنازے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات حضرت اسماء بنت عمیس سے لکڑی کا ایک گہوارہ بنایا پردے کی. آپ نے اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں پوری زندگی آپ نے پردے کا حد درجہ آپ نے اہتمام فرمایا. تبھی تو پروردگار عالم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن پرصراط سے گزریں گی تو مولا تعالیٰ باطن عرش سے ندا دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں بست کر لو، حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرصراط سے گزرے. فَتَمُرُّ مَا سَبْعِينَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ. تو فاطمہ زہرا کی شان یہ ہوگی کہ سیدہ فاطمہ زہرا پرصراط سے بجلی کے چمکنے کے مانند 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزریں گی. دنیا میں آپ نے پردے کا اس شان سے اہتمام آپ نے کیا تو مولا تعالیٰ نے اس کا صلہ آپ کو یہ دیا ہے کہ اہل محشر کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں پست کر لو. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اہل محشر میں سے کسی کی نگاہ سیدہ فاطمہ پر پڑے. ایسا پردے کا آپ اہتمام فرماتی تھی. تبھی تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مولا تعالی ہمیں سیرت سیدہ فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔